میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے. میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے میس میڈیا کی تاریخ اور اس کی کارکردگی کے بارے میں بات چیت جاری ہے. ہم نے پاکستان کے تمام میس میڈیا پہ گفتگو کی ہے تک، اخبار پہ، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، فلم پہ، کمپیوٹر پہ، آڈیو ویڈیو کیسٹس پہ، اور غیر ملکی میس میڈیا جو اویلیبل ہے پاکستان میں، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، ان تمام پہ ہم نے تفصیل سے بات چیت کی ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میس میڈیا کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اخبار نہ ہو، آخر ایک زمانہ تھا جب اخبار نہیں ہوتا تھا، فلم نہ ہو، ٹیلی ویژن نہ ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ نہ ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میس میڈیا کسی معاشرے میں، جدید معاشرے میں، آج کل کے حالات میں، دنیا میں کیا کرتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے یا کیا کرنا چاہیے اس. یہ ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے جب ہم میس میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے گفتگو شروع کی تھی بہت پہلے، تو اپنی پہلی دوسری ڈسکشن میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اگر لوگوں تک مختلف آرا، مختلف فلسفے، مختلف سوچ نہ پہنچے تو معاشرہ ترقی نہیں کرتا. انسان نے جو ترقی کی ہے اس پلینٹ ارتھ پہ، کرۂ ارض پہ رہتے ہوئے، اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے، اور کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ میس میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان ذرائع سے جن سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ کر کے اور نئی نئی سوچ اور نئی نئی اوپینین ان تک پہنچاتے ہیں. دوسرا ایک بہت اہم جو مقصد ہے میس میڈیا کا جدید دور میں، وہ ہے کہ پبلک پالیسی کے سلسلے میں میس میڈیا کا کیا کردار ہے. اس میں تمام میڈیا آ جاتے ہیں، پوسٹر بھی آ جاتا ہے، اخبار بھی آ جاتا ہے، پمفلٹ بھی آ جاتا ہے، ریڈیو بھی آ جاتا ہے، ٹیلی ویژن آ جاتا ہے. ہر قسم کا وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، اپنی رائے پہنچاتے ہیں، وہ میس میڈیا کہلاتا ہے. اس کا پبلک لائف میں کیا رول ہے اور کیا رول ہونا چاہیے، یعنی پبلک پالیسی میں کیا رول ادا کرتا ہے میس میڈیا. ہم جب میس میڈیا کی بات کرتے ہیں اور جدید دور کی بات کرتے ہیں تو میں کئی دفعہ آپ سے یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور ہمیشہ رکھنی چاہیے آپ کو ذہن میں، کہ جب ہم جدید معاشرے کی بات کرتے ہیں، انسانی معاشرے کی، آج کل کے، تو ہم جمہوری معاشرے کی بات کرتے ہیں. ڈیموکریسی ورلڈ آرڈر ہے، اور یہ گریجولی یہاں تک پہنچا ہے انسان. یہ پہلے دن سے اس طرح کا آرڈر نہیں تھا دنیا میں. ڈیموکریسی ہم ایسے نظام کو کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں لوگ خود، عوام، اپنے حکمران ہوتے ہیں، ان کا کوئی حکمران نہیں ہوتا. جیسے پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے، یا قبائلی سردار ہوتے تھے، یا نواب ہوتے تھے، یا اور کوئی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا ہوتا تھا. جمہوریت میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی. جمہوریت میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ عوام خود اپنے حکمران ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے، جمہوری معاشرہ، جس میں تمام فیصلے اور تمام قوانین عوام کی مرضی اور سوچ کے مطابق بنتے ہیں.
پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام کی یہ سوچ اور مرضی کس طرح معلوم ہو کہ عوام کیا چاہتے ہیں، اس کا اظہار کیسے ہو تاکہ پالیسی اس کے مطابق بنائی جائے اور فیصلے اس کے مطابق کیے جائیں۔ تو ایک طریقہ تو قدیم زمانے میں رائج تھا، قدیم زمانے میں آج سے 4-5 ہزار سال پہلے ایسے معاشرے تھے، یونان میں تھا، گریک ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو گریک سٹی سٹیٹس جو ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی 2-2, 2.5 ہزار 3 ہزار آبادی والی، ان کو سٹی سٹیٹس کہتے تھے۔ اس میں فیصلہ کرنے کے لیے سارے ایلڈرز جو ہیں شہر کے، سٹی اسٹیٹ کے، وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے میدان میں اور فیصلہ کر لیتے تھے کہ یہ کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے جب رہتے تھے دنیا میں، قبائلی سسٹم نافذ تھا، اس میں بھی قبیلے کے لوگ یا ایلڈرز بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے تھے آپس میں ڈسکس کر کے کہ یہ کرنا چاہیے اس مسئلے پہ ہمیں۔ لیکن آج کل کی جو نیشن سٹیٹس ہیں، جو کمپلیکس سوسائٹیز ہیں، جو بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں جن میں کروڑوں کی آبادیاں ہیں، 2 ملک ایسے بھی ہیں دنیا کے جہاں آبادی اربوں میں ہے۔ ہندوستان کی آبادی 1 ارب ہے، چین کی آبادی 1 ارب سے بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں تو سب لوگوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی آبادی 15 کروڑ کے لگ بھگ ہے، 15 کروڑ لوگوں کو کہاں جمع کریں؟ نہ ہی آپ ہر روز ریفرینڈم کرا سکتے ہیں ہر مسئلے پہ کہ عوام سے رائے لیں وہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کر کے۔ تو پھر عوام کی مرضی اور عوام کی خواہش کے مطابق پالیسیاں کیسے بنائی جائیں؟ یہ کام کرنے کے لیے میس میڈیا خود بخود وجود میں آیا۔ اخبار پڑھ کے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کی اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے۔ ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ ہمیں مختلف تجزیے سن کر اور دیکھ کر پتہ لگتا ہے، کمنٹ سن کے پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی درپیش مسائل کے مسئلے کے کون کون سے حل پاسبل ہیں۔ ایک شخص ایک اوپینین کا اظہار کرتا ہے، دوسرا شخص دوسری اوپینین کا اظہار کرتا ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان میں سے کون سی اوپینین بہتر ہے، آپ اس کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں۔ اور جو حکومت میں پبلک کے نمائندے بیٹھے ہیں، یہ مختلف آراء ان تک بھی پہنچتی۔ حکومتوں کے محکمے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے اخبارات کو مانیٹر کرنا، اس میں سے مختلف محکموں کے بارے میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ اس محکمے کے انچارج جو صاحبان ہیں ان تک پہنچانا کہ لوگ یہ مسائل درپیش ہیں لوگوں کو اور یہ کام وہ اس طرح کروانا چاہتے ہیں یا اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو فرض یہ ہو گیا، اور یہ جواب ہے ہمارا کہ اس لیے ضروری ہے خبر دینا، لوگوں کو مطلع کرنا، لوگوں کو اویئر کرنا مختلف حالات سے، تاکہ وہ اپنی اوپینین بنا سکیں اور اس کا اظہار مختلف میس میڈیا کے ذرائع سے کر سکیں۔ تو فیصلہ کرنے والوں کو یہ پتہ لگے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں۔ اس طرح وہ فیصلے انڈائریکٹلی عوام کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ یہ جو موجودہ ڈیموکریسی ہے اس کو انڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی تو وہ ہے جس میں آپ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیں اور پوچھ لیں، وہ پاسبل نہیں ہے۔ اب نمائندوں کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ تو ایک تو مقصد یہ ہے اخبار کا، ریڈیو کا، ٹیلی ویژن کا، فلم کا، کہ لوگوں کے مسائل ڈسکس ہوں، لوگوں کو پتہ لگے۔ دوسرا کام ہے میس میڈیا کا
یہ کام جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ابھی، یہ ہے مرر فنکشن، آئینے کے طور پہ کام کرنا میس میڈیا کا، کہ سوسائٹی جیسی ہے، خوش ہے، ناخوش ہے، کون سے مسائل ہیں، کون سے مسائل حل ہو گئے ہیں، وہ سب میس میڈیا میں ظاہر ہو جاتی، مرر کے طور پہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے سوسائٹی، کہ سوسائٹی ایسی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی خرابی ہے تو آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے آ جائے عکس سوسائٹی کا، مثلاً آپ کے کوئی چوٹ لگ گئی ہے چہرے پہ، تو آئینے میں دیکھ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، وہاں آپ اس کی مرہم پٹی کر سکتے ہیں۔ تو میس میڈیا مرر آف دا سوسائٹی کے طور پہ کام کرتا ہے۔ یہ کام کرنے کے علاوہ دوسرا کام جو ہے میس میڈیا کا، وہ واچ ڈاگ فنکشن ہم اس کو کہتے ہیں، چوکیدار کا کام۔ چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے، آپ جو گھر پہ دفتر میں چوکیدار رکھتے ہیں، فیکٹری میں چوکیدار رکھتے ہیں، کہ وہ انٹروڈرز کو روکتا ہے اور حفاظت کرتا ہے تمام پراپرٹی کی۔ آپ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میس میڈیا واچ ڈاگ ہے، چوکیدار کا کام کر رہا ہے، یا اس کتے کا جو حفاظت کے غرض سے پالتے ہیں آپ اپنے گھر میں یا اپنے دفتر کے لیے، اس کا کام کر رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میس میڈیا یہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ کہاں غلطی ہے، کہاں وائلیشن ہو رہی ہے عوام کے حقوق کی، اور کس طرح وائلیشن ہو رہی ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ فنکشن اس وقت ہو سکتا ہے واچ ڈاگ کا جب آپ میس میڈیا کو مکمل آزادی دیں، کہ سوسائٹی جیسی ہے ویسی پیش کرنے کا اس کو حق حاصل ہے۔ اگر کرائم ہے سوسائٹی میں تو میس میڈیا میں کرائم نظر آنا چاہیے، اگر کرپشن ہے سوسائٹی میں تو میس میڈیا میں کرپشن رپورٹ ہونی چاہیے، اگر کسی آدمی نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ، کسی ادارے نے زیادتی کی ہے تو وہ رپورٹ ہونی چاہیے۔ یہ واچ ڈاگ فنکشن ہو گیا کہ وائلیشنز جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا، لوگوں کا احتجاج نمائندوں تک پہنچانا، یہ واچ ڈاگ فنکشن ہے۔ اور جب یہ پتہ لگتا ہے گورنمنٹ فنکشنریز کو کہ میس میڈیا موجود ہے جو ان کی ہر کارروائی پہ، ان کے ہر ایکشن پہ، ان کی ہر پالیسی پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تو پھر وہ قانون سے اور اپنی حدود سے باہر نہیں جاتے، ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ اس کا واچ ڈاگ فنکشن ہے۔ پھر اس کا ایک جو کام ہے میس میڈیا کا سوسائٹی میں، کہ پالیسی میکنگ میں کیسے مدد کرے۔ تو دو قسم کے فرائض ادا کر سکتا ہے میس میڈیا۔ ایک ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں ایجنڈا سیٹنگ فنکشن، کہ وہ یہ بتائے پالیسیاں بنانے والوں کو، پالیسی میکرز کو، کہ صاحب یہ ایجنڈا ہے، اس کو اس طرح آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ پالیسی ہونی چاہیے، یہ جو مسئلہ درپیش ہے اس کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایجنڈا سیٹنگ ہے کہ آپ کے کرنے کے کیا کیا کام ہیں۔ اور دوسرا جو رول ادا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ ایجنڈا فالوئنگ ہے، کہ جو پالیسی میکرز نے ایجنڈا بنا لیا ہے اور جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، وہ میس میڈیا کو استعمال کر کے لوگوں تک یہ بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں،
اور میس میڈیا صرف وہ چیزیں لوگوں تک پہنچانے کا کام کرے جو کام حکومت کر رہی ہے، پالیسی میکرز کر رہے ہیں. یہ ایجنڈا فالوئنگ ہے میس میڈیا کی طرف سے. اس سلسلے میں جو ایجنڈا سیٹنگ کا کام ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے، وہ زیادہ فائدہ مند سمجھا گیا ہے سوسائٹی کے لیے کہ جن معاشروں میں میس میڈیا ایجنڈا سیٹنگ کا کام کرتا ہے وہ معاشرے زیادہ جمہوری ہوتے ہیں. یہاں میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. امریکہ جو بہت جمہوری ملک سمجھا جاتا ہے، ویتنام میں جنگ ہو رہی تھی، 15 سال تک چلی امریکی جنگ ویتنام میں. حکمرانوں نے، وہاں کے پالیسی میکرز نے فیصلہ کیا کہ انہیں ویتنام میں فوجیں بھیجنی چاہیے، دخل اندازی کرنی چاہیے، وہاں جنگ لڑنی چاہیے. میس میڈیا اس کو کافی عرصے رپورٹ کرتا رہا کہ امریکی فوجیں کیا کر رہی ہیں ویتنام میں، کیا کامیابیاں ہیں، کہاں مار پڑی ہے. لیکن جب عوام نے ویتنام کے جنگ کی مخالفت شروع کی تو امریکہ کے میس میڈیا نے عوام کی خواہشات کو پرومیننٹلی پیش کرتے ہوئے ویتنام کی جنگ کی مخالفت کی اور یہ کہنا شروع کیا کہ وی ہیو نو بزنس ٹو بی ان ویتنام، وی شوڈ withdraw فرام ویتنام. اور یہ موومنٹ اتنی طاقتور ہوئی امریکہ میں کہ امریکہ کو ویتنام سے withdraw کرنا پڑا اور اس کو وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایجنڈا سیٹنگ کی بات ہے کہ ایجنڈا بتائے خود میس میڈیا کہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے، یہ پالیسی مناسب ہے، یہ پالیسی مناسب نہیں ہے. ہمارے ملک کی مثال اگر آپ لیں گے تو ایک بہت جو افسوسناک باب ہے ہماری تاریخ کا 1971 کا، جس میں ملٹری ایکشن کے بعد سابق مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پہ ایک آزاد ملک بن گیا اور پاکستان سے الگ ہو گیا. اس وقت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور تاریخ میں دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ میس میڈیا نے صرف ایجنڈا فالوئنگ کا کام کیا، ایجنڈا سیٹنگ کا کام نہیں کیا. جب ملٹری ایکشن شروع ہوا سابق مشرقی پاکستان میں، اس سے پہلے الیکشن ہوئے تھے اور وننگ پارٹی کو، جو سب سے بڑی پارٹی تھی عوامی لیگ، اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا اس وقت کی فوجی حکومت نے. میس میڈیا کو یہ کہنا چاہیے تھا، زور ڈالنا چاہیے تھا، عوام کو آرگنائز اوپینین دینی چاہیے تھی اس سلسلے میں اور انہیں اویئر کرنا چاہیے تھا کہ جو پارٹی جیتی ہے، جو سب سے بڑی پارٹی ہے، اقتدار اس کا حق ہے، اس کو اقتدار منتقل ہونا چاہیے. ہمارے اخبارات نے، ہمارے ٹیلی ویژن نے، ہمارے ریڈیو نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ وہ ایجنڈا فالو کرتے رہے جو کچھ اس وقت کی حکومت کر رہی تھی اور جو اس نے سٹینڈ لیا تھا حکومت نے اپنے فوجی ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. وہ صرف وہ اطلاعات لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اخبارات بھی، ریڈیو بھی اور ٹیلی ویژن بھی، جس کی وجہ سے جو حالات سابق مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے وہ حالات مغربی پاکستان کے لوگوں تک نہیں پہنچے اور ان کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے نہیں آیا کہ وہ حکومت پہ زور ڈالتے
کہ آپ کی پالیسی غلط ہے اور آپ کو اپنی پالیسی میں یہ تبدیلی کرنی چاہیے. اور اس کا پھر دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے یہ سمجھا، جب مغربی پاکستان کے عوام سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا ان کے خلاف ملٹری ایکشن کا اور ان کو اقتدار نہ دینے کا، انہوں نے یہ سمجھا کہ مغربی پاکستان کے لوگ اس پالیسی کو اپروو کرتے ہیں حکومت کی، اور اس طرح فاصلہ دونوں ونگز کے درمیان زیادہ بڑھ گیا. یہ نقصان ہے ایجنڈا سیٹنگ نہ کرنے کا. میس میڈیا میں ایسے لوگ تھے، اس وقت بھی تھے، آج کل بھی ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، جو یہ جانتے تھے کہ کیا نتائج نکل سکتے ہیں ان غلط پالیسیوں کے، لیکن وہ یہ سب کچھ عوام کو بتانے میں ناکام رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بدمزگی کے بعد، جنگ کے بعد، خانہ جنگی کے بعد پاکستان کی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا وہاں، اور پاکستان کا جو بڑا صوبہ تھا، اکثریتی صوبہ تھا، جہاں 56% آبادی رہتی تھی، وہ ایک علیحدہ ملک کے طور پہ وجود میں آ گیا. سیپریشن ہو گئی مشرقی پاکستان کی پاکستان سے. یہ پبلک پالیسی سے تعلق ہے میس میڈیا کا. ایک تعلق اور ہے جو بہتری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا تعلق لیٹسٹ میس میڈیا میں جو ایجاد ہے کمپیوٹر، اس سے ہے. آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام منسٹریز کی اور تمام محکموں کی ویب سائٹس بنا کے کمپیوٹر کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی پالیسیز سے اور اپنے ڈیسیژنز سے باخبر کریں گے. اور حکومت کا کام بھی بجائے اس کے کہ براہ راست جس آدمی کو کچھ کام کروانا ہے، رابطہ کرنا ہے، وہ بجائے اس کے کہ دفتر میں آئے درخواست لے کے، وہ آن لائن اپنی اپلیکیشن بھیج سکتا ہے. یہ جو تبدیلی ہے پالیسی کی، اس سے جو بددیانتی کا عنصر ہے یا کرپشن کا عنصر ہے، اس کے مواقع ختم ہو گئے. اگر یہ رائج کر دیں آپ، مثلا بینکنگ میں رائج ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے، آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں، آپ پیسے نکال بھی سکتے ہیں، پیسے ڈال بھی سکتے ہیں، ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے بینک میں، وہ آپ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں، کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں. یہ کام جو ہے اب سارا کمپیوٹرائزڈ ہے. تو اگر آپ کا رابطہ نہیں رہا اور جانا نہیں پڑتا آپ کو بینک میں، تو اس چیز کے چانسز کم ہو گئے کہ آپ یہ شکایت کریں کہ کام نہیں کرتا کوئی آدمی، یا بدتمیزی کرتا ہے، یا اس کا رویہ آپ سے اچھا نہیں ہے. اب آپ کا کانٹیکٹ ہی نہیں، اس سے ضرورت ہی نہیں کانٹیکٹ کی، مشین سارا کام کر رہی ہے، آپ گھر بیٹھے ٹیلی فون پہ کام کر رہے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہے. تو یہ اگر سارے محکموں میں رائج ہو جائے گا تو پھر یہ شکایات ختم ہو جائیں گی کہ کام ڈیلے ہوتا ہے، اور کام کرنے والا جو ہے فنکشنری گورنمنٹ کا، وہ بددیانتی کرتا ہے. باہر کے ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں، اب یہ سارے کام جو ہیں اس قسم کے، وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اس لیے یہ شکایات وہاں بہت کم ہیں کہ جو کام ہونا چاہیے تھا، جس وقت ہونا چاہیے تھا، وہ کام اس وقت پہ اور اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا.
پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا مرر فنکشن بھی ادا کر رہا ہے میس میڈیا، دکھا رہا ہے کہ سوسائٹی کیسی ہے، اور واچ ڈاگ فنکشن بھی کر رہا ہے، وہ بتا بھی رہا ہے لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے حقوق یہ ہیں، اس طرح ہونا چاہیے یہ کام. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام کاروبار جو ہے ملک چلانے کا، حکومت کا، پالیسی میکنگ کا، وہ بالکل شفاف ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا. نظر آئے گا لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس طرح ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے یا نہیں. جب یہ نظر آئے گا، ٹرانسپیرنسی ہوگی، تو پھر صحیح طور پہ اچھی گورننس ہوگی. یہ دور تمام دنیا میں، جدید دور جو ہے 21ویں صدی، اس میں گڈ گورننس پہ بہت زور دیا جاتا ہے. اچھی حکومت. اچھی حکومت کہتے کسے ہیں؟ اچھی حکومت اسے کہتے ہیں جس میں پالیسیاں عوام کی خواہش کے مطابق ہوں، جس میں کوئی پالیسی کیوں اپنائی گئی ہے، اس کی وجوہ کیا ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ لوگوں کو معلوم ہو، یعنی ٹرانسپیرنسی ہو. کسی فیصلے کے کرنے میں کون سے عوامل درپیش تھے، کون سے مراحل آئے، وہ عوام کو معلوم ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو سارا اس سلسلہ. یہ بھی ایک ضرورت ہے گڈ گورننس کی. اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑی ایک ضرورت ہے اور بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے گڈ گورننس میں، اور بہت زور دیا جاتا ہے اس اصول پہ کہ اچھی حکومت وہ ہے جس میں ہر شخص اپنے کام کے بارے میں، اپنی پالیسی کے بارے میں اور اپنے بیہیویئر کے بارے میں جواب دہ ہو عوام کے سامنے. پرانے زمانے کے طرز حکومت میں، بادشاہت میں اور جمہوریت میں یہی فرق ہے کہ بادشاہ کسی کے سامنے اپنے فیصلوں کا جواب دہ نہیں تھا، نہ وہ کسی سے پوچھ کے فیصلے کیا کرتا تھا، نہ اس میں عوام کی مرضی شامل ہوتی تھی. وہ اپنی مرضی فیصلے کرتا تھا. کبھی کوئی فیصلہ اچھا ہوتا تھا، عوام پسند کر لیتے تھے، کبھی ناپسند کرتے تھے، مگر بادشاہ جواب دہ نہیں ہوتا تھا ان فیصلوں کے بارے میں بھی جو عوام کو ناپسند ہوتے. بلکہ یہاں تک ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا پریس کے حوالے سے، کہ جب نئی نئی پرنٹنگ شروع ہوئی تھی تو 1663 میں 1663 میں جب کتاب چھاپنا جرم سمجھا جاتا تھا اور موت کی سزا تھی اس کے لیے، تو انگلستان میں ایک پبلشر کو موت کی سزا ہوئی تھی ایک کتاب چھاپنے پہ جس پہ مصنف کا نام نہیں تھا. اس کتاب میں یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ اپنے تمام ایکشنز کے لیے اور پالیسیز کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہے، اور اگر وہ جواب دہی سے انکار کرے تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو بادشاہت سے معزول کیا جا سکتا ہے، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف بغاوت جائز ہے. یہ کتاب چھاپنا قابل تعزیر ٹھہرا، اور جب یہ پوچھا گیا پبلشر سے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے تو اس نے نام بتانے سے انکار کیا، کتاب گمنام تھی. چنانچہ پبلشر کو موت کی سزا دی گئی، جس پہ عمل درآمد بھی ہوا. یہ کتاب
کے شائع کرنے پر انگلستان کی تاریخ کی آخری موت کی سزا تھی 1663 میں. اس وقت بادشاہ کا جواب دہ ہونا عوام کے سامنے اتنا غیر معمولی چیز سمجھی جاتی تھی کہ بادشاہ کہیں کا ہے اگر وہ جواب دہ ہے لوگوں کے سامنے. لیکن جب سے جمہوریت ورلڈ آرڈر ہوئی ہے اور جمہوریت کو دنیا کا سب سے اچھا نظام سمجھا گیا ہے پچھلے 350-400 سال سے، گریجولی یہاں تک پہنچے ہیں ہم، اس میں حکمران کا جواب دہ ہونا جو عوام ہی کے منتخب کیے ہوتے ہیں ایک بنیادی بات ہے اچھی گورننس کے لیے. اچھی حکومت وہ سمجھی جاتی ہے جو اپنے تمام فیصلوں اور ایکشنز کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہو، اور اگر کوئی غلطی کی ہے کسی نے تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے، اس کی سزا پانے کے لیے تیار رہے. تو سزا آپ اس وقت دے سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی اس وقت پاسبل ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ کس نے غلطی کی ہے اور کون سا فیل اس کا ریسپانسبل ہے اس غلطی کا، کون سی پالیسی غلط تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. اگر یہ پتہ نہ ہو لوگوں کو کہ کس کا کیا ہوا غلط کام ہے یہ، تو پھر سزا کیسے دی جائے گی؟ اس کی ایک مثال ہے ہمارے تاریخ میں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو، لیاقت علی خان کو، اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا جلسہ عام میں. اور جو مبینہ قاتل تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سید اکبر قاتل تھا، جلسے میں ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس کانسٹیبل نے اس قاتل کو گولی مار کے ہلاک کر دیا وہیں آن دا اسپاٹ. اور اس طرح سب سے اہم ایویڈنس ضائع ہو گئی، ورنہ تحقیقات سے پتہ لگ سکتا تھا کہ یہ انڈیویجول فیل تھا کسی کا یا یہ سازش تھی، اور اگر سازش تھی تو اور کون لوگ انوالو تھے. لیکن وہ پتہ نہیں چل سکا، اور آج تک لیاقت علی خان کا قتل جو ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع کسی کو نہیں ہے. تو پھر اس کی جواب دہی کون کرے؟ جب یہی نہیں معلوم کہ ریسپانسبل کون لوگ تھے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے، ان کو سزا کیسے دی جائے؟ اسی طرح 80s میں اوجڑی کیمپ کا حادثہ ہوا راول پنڈی میں. فوج کا ایک بڑا اسلحے کا ڈمپ جو تھا اس میں آگ لگ گئی، بلاسٹ ہو گیا، کئی سو لوگ ہلاک ہو گئے. شہر کے بیچ میں یہ ڈمپ تھا، راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں. اس علاقے کو اوجڑی کیمپ کہا جاتا تھا. اس کی تحقیقات ہوئی، who is responsible for this blast, whether it is a human error, an accident or a sabotage. کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے، دشمن نے کیا ہے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا کسی کی غلطی کی وجہ سے ہو گیا ہے. کئی ریزن ہو سکتے تھے اس بلاسٹ. انکوائری ہوئی لیکن اس کو پبلک نہیں کیا گیا. Therefore nobody knows, no one knows who was responsible for that accident or that blast or that sabotage. تو اگر یہ نہیں پتا لوگوں کو تو پھر سزا کیسے ہوگی اس کو جو ریسپانسبل ہے کئی سو جانوں کے ضائع ہونے کا؟ تو یہ میس میڈیا کے کام کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی پیدا ہوتی ہے اور یہ پبلک پالیسی میں مددگار ہوتی ہے.
اکاؤنٹیبلٹی پاسبل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے گڈ گورننس قائم ہوتی ہے. اگر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے معاشرہ، حکومت کی کارکردگی، تو سب کو پتا ہوتا ہے اور کام کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے اور لوگوں تک بات پہنچے گی، تو وہ احتیاط کرتے ہیں اور اس طرح حکومت اچھی ہو جاتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کام کیسے پاسبل ہے؟ یہ کام اس صورت میں ممکن ہے، میس میڈیا کی کارکردگی اس صورت میں یہ سارے کام کر سکتی ہے جب میس میڈیا کو اجازت دی جائے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو دیانتداری کے ساتھ، بغیر ایگزیجریشن کے، بغیر سینسر کیے عوام کے سامنے پیش کر دیں کہ صاحب یہ حالات، تاکہ عوام باخبر ہو جائیں. لیکن اگر آپ اس کو ریسٹرکٹ کر دیں گے اور واچ ڈاگ کو اگر حاکم لیپ ڈاگ بنانے کی کوشش کریں گے، بجائے چوکیداری کے، پالتو جو چوکیداری کے لیے آپ نے کتا پالا ہے، اس کو آپ گود میں بٹھا کے، کنگھی کر کے، بسکٹ کھلا کے صرف پیار محبت کے لیے رکھ لیں گے، تو وہ چوکیداری قابل نہیں رہے گا. تو میس میڈیا کو چوکیداری کا فنکشن کرنا چاہیے، اور وہ اس وقت پاسبل ہے جب میس میڈیا کو آزادی حاصل ہو مکمل طور پہ، بغیر کسی سینسرشپ کے، بغیر کسی دباؤ کے. ان کو یہ اجازت ہو کہ وہ معاشرے میں اپنی ثوابدید کے مطابق ٹروتھ لوگوں تک پہنچائیں، آبجیکٹولی، بغیر ایگزیجریٹ کیے، بغیر سینسر کیے، بغیر کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کو ذہن میں رکھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آزادی صحافت یا ایکسپریشن کی آزادی کسی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن. اور اس کے ساتھ ساتھ، فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ، ایکسیس ٹو انفارمیشن از ایز نیسیسری ایز فریڈم آف ایکسپریشن. کہ عوام کو یہ حق بھی حاصل ہے ایک اچھی حکومت میں کہ انہیں معلوم ہو کہ کوئی پالیسی کیوں اختیار کی گئی، کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب ویتنام میں امریکہ کو شکست ہوئی تھی تو ایک تحقیق کی تھی محکمہ دفاع نے، امریکہ کے پینٹاگون نے، اور اس میں مختلف وجوہات دینے کے بعد یہ کہا تھا اس کے علاوہ کہ ٹیلی ویژن کو جو فریڈم حاصل تھی لائیو وار سینز ٹیلی کاسٹ کرنے کی، اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، امریکی عوام، جنگ کے سین دیکھ کے، لائیو کوریج دیکھ کے. اس کے بعد ان کے کمانڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی جنگ میں ٹیلی ویژن کے رپورٹرز کو، کیمرہ مین کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں کوئی سین بغیر کمانڈرز کے علم کے یا ان کی مرضی کے بغیر، جو ویتنام میں وہ کرتے رہے تھے. جب یہ آرڈر پاس ہوئے اور ان پہ عمل شروع ہوا تو امریکہ میں بہت سے شہریوں نے سپریم کورٹ میں دعوے دائر کیے جن کے الفاظ یہ تھے، یہ قابل غور ہیں، کہ since our armed forces are paid from our tax money and huge sums of money are spent
on the purchase of arms and ammunition. سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے ڈیفینس میں. Therefore, the public, who is the financer of armed forces and war machinery, has a right to know what their armed forces are doing when they are outside the country and fighting somewhere. کیسے لڑ رہے ہیں, کیسے حالات ہیں, یہ جاننا ہمارا حق ہے, کیونکہ جو لوگ لڑ رہے ہیں فوج میں ہیں اور جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اس سب پہ ہمارا پیسہ خرچ ہوا ہے. یہ ہماری ٹیکس منی ہے جس سے وہ آرگنائز کیے گئے ہیں, جس سے انہیں ٹریننگ دی گئی ہے, جس سے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے اور جس سے انہیں اسلحہ خرید کے دیا جاتا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے بطور ایک ماسٹر کے کہ ہمارے ملازم کیا کر رہے ہیں. اسی لیے پبلک سرونٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آفیسر کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا سب کانٹیننٹ میں, ہمارے یہاں آج بھی ہوتا ہے, وہ کولونیل دور کی یادگار تھا کہ افسر ہوتے تھے, سرکاری افسر کہلاتے تھے. جمہوریت میں سرکاری افسر نہیں ہوتا, پبلک سرونٹ ہوتا ہے, عوام کا ملازم ہوتا ہے. تو ملازم کو ملازم کی طرح بیہیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آقا کو یہ پتا ہو, مالک کو یہ پتا ہو کہ اس کا ملازم کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. یہ معلومات عوام تک میس میڈیا کے ذریعے سے پہنچتی ہیں اور اس وقت پہنچیں گی, پاسبل اس وقت ہوگا جب اسے اجازت دے گی حکومت کہ وہ لوگوں تک ہر وہ چیز پہنچا دیں جو وہ دیکھ رہے ہیں یا جو ان کے علم میں آئی ہے, یا وہ علم حاصل کریں, اس کا بھی اختیار ہے انہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں, وہ معلومات حاصل کریں, کیونکہ معلومات حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں. اور کیونکہ ہر شہری کے پاس وہ سہولتیں, وہ تربیت نہیں ہے معلومات حاصل کرنے کی جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے میڈیا پرسنز ٹرینڈ ہیں, وہ ان کو تربیت دی جاتی ہے, ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح معلومات حاصل کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو میڈیا پرسنز عوام کے بہاف پہ معلومات حاصل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. دراصل وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو شفاف حکومت کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے, ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے معلومات حاصل کرنے کا جو حق ہے وہ اچھی ڈیموکریسیز میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا ذکر ہے آرٹیکل 19 میں 1948 میں منظور کیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے, تو اس میں ایکسیس ٹو انفارمیشن یعنی معلومات حاصل کرنے کا جو حق ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ ہے. آرٹیکل 19 فریڈم آف ایکسپریشن کو ظاہر کرتا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ہر شہری کو اپنی رائے کے اظہار کا, اپنی رائے بنانے کا, رکھنے کا اور اس کو اظہار کرنے کا حق حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسے معلومات حاصل کرنے کا حق بھی حاصل ہے, اور اس حق پہ باؤنڈریز کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے
امریکہ کا ٹیلی ویژن دیکھ کے امریکہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس لیے آپ اس چینل کو نہیں روک سکتے. یا میں اگر امریکہ کوئی بھیجنا چاہوں اطلاع پاکستان سے اخبار نویس کے طور پہ خبر بھیجنا چاہوں تو آپ اس پہ بھی پابندی نہیں لگا سکتے. یا امریکہ کا اخبار نویس یا انگلینڈ کا یا فرانس کا ہندوستان میں آ کے یا پاکستان میں آ کے یا روس میں جا کے وہاں کی خبریں بھیجنا چاہے باہر تو آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق ارریسپیکٹو آف باؤنڈریز معلومات حاصل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے، ان کو ایکسپریس کرنے کا ہر آزاد شہری کو حق حاصل ہے. اتنا اہم ہو جاتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور اس کی ریسپیکٹ کرنا اور اس کو عوام کو یہ حق دینا. اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پاکستان یا اور پاکستان جیسا کوئی کم وسائل والا ملک وہ با وسائل ملکوں کا جن کے پاس بے شمار وسائل ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی ہے، وہ سینکڑوں نمائندے رکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے تمام دنیا میں، اپنی براڈ کاسٹنگ سروسز کے لیے وہ دنیا کی 70 مختلف زبانوں میں اپنے خبروں کے بلیٹن نشر کر سکتے ہیں. ان کا مقابلہ پاکستان ایسے بے وسائل ملک کیسے کریں؟ کیونکہ ہر سروس، ہر فلم میکر، ہر ٹیلی ویژن پروڈیوسر، ہر براڈ کاسٹر، ہر رپورٹر اپنی سوچ اور اپنے نظریے کے مطابق رپورٹنگ کرے گا یا فلم بنائے گا یا پروگرام بنائے گا یا رائے کا اظہار کرے گا. تو یہ جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں 3-4 بہت زیادہ، تمام دنیا کے میس میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے، ان کی اجارہ داری ہے. یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کسی ملک کا، کسی شخصیت کا امیج بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہ چاہیں تو مسلمانوں کو مجاہد بنا کے پیش کر دیں ساری دنیا کے سامنے جو افغانستان میں لڑ رہے تھے 79 سے 90 تک، اور چاہیں تو انہی لوگوں کو انہی ایکشن پہ جس وقت وہ مجاہد کہتے تھے ویسے ہی عمل پہ اور ویسے ہی ایکشن پہ ٹیررسٹ کہہ کے پیش کر دیں. وہ چاہیں تو فلسطینیوں کے گھر گرانے والے لوگوں کو، اسرائیلیوں کو، گھر بلڈوز کرنے والے اور گن شپ ہیلی کاپٹر اور بمباری کرنے والوں کو مظلوم ثابت کر دیں، اور ٹینکوں کے مقابلے میں پتھر اور غلیل استعمال کرنے والے 12-12 14-14 سال کے بچوں کو ٹیررسٹ کہہ دیں. کیونکہ فلسطین کے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا ایک امیج خود سے تمام دنیا میں بنا سکے. وہ اس میڈیا کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ صرف انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ہی محسوس نہیں کرتی، ڈپریس اور انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز، محروم طبقے، ڈپرائیوڈ سوسائٹیز. یہ مسئلہ خود یونائٹڈ نیشنز نے بھی بہت دفعہ محسوس کیا کہ یہ جو اجارہ داری ہے چند ملکوں کی میس میڈیا پہ دنیا کے، اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے کیسے عہدہ برا ہوا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا، ایک تجویز دی کہ جو
انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ہیں، ایک طرف تو ان کے میڈیا کو ڈیولپ کروانے کی کوشش کی جائے، ان کو تربیت دی جائے، ان کو وسائل مہیا کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسری طرف جو ڈیولپڈ سوسائٹیز کا میڈیا ہے ان سے یہ درخواست کی جائے کہ آپ جو انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں، بیکورڈ سوسائٹیز ہیں، ان کی صرف برائی نہ کیا کریں، ان کی کچھ اچھی باتیں بھی دنیا تک پہنچا دیا کریں، تاکہ ان کا امیج جو ہے وہ بہتر ہو اور اتنا خراب نہ ہو جتنا خراب ہوا ہے۔ کئی سالوں تک یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشنز میں یونیسکو ڈسکس کرتا رہا۔ جو میڈیا جائنٹس ہیں بڑے بڑے ویسٹ کے، جن کے قبضے میں بہت بڑے بڑے اخبارات اور بہت لاکھوں کی تعداد میں بکنے والے ویکلیز ہیں، اور ٹیلی ویژن چینل بھی ہیں ان کے، اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز بھی ہیں، ان سب سے ڈسکشنز کی کئی سال تک کہ آپ اپنی پالیسیز میں تبدیلی کریں، آپ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بری باتیں رپورٹ کرتے ہیں، ان کا صرف نیگیٹو امیج بناتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کی کچھ پازیٹیو جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو اور ان کا امیج بہتر ہو۔ لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی یونیسکو کو۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا بات ماننے سے یونیسکو کی کہ ہم نے تقریباً 200 سال کی 250 سال کی جدوجہد کے بعد اپنے میڈیا کے لیے یہ آزادی حاصل کی ہے کہ ہمارا رپورٹر جو کچھ دیکھے وہ رپورٹ کر دے، جو کچھ محسوس کرے وہ پروگرام بنا دے، ریڈیو اور ٹی وی کا پروڈیوسر، فلم میکر جو چاہے بنا لے، جو کہانی چاہے پسند کر لے۔ ہم انڈر ڈیولپ سوسائٹیز اور بیکورڈ سوسائٹیز کی خاطر اپنے پروڈیوسرز، اپنے فلم میکرز، اپنے رپورٹرز، ایڈیٹوریل رائٹرز، ان پہ پابندی نہیں لگا سکتے، یا انہیں ڈائریکشنز نہیں دے سکتے کہ آپ کس طرح رپورٹنگ کریں اور کس طرح آپ اپنے میڈیا کو آگے بڑھائیں۔ یہ خود ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ آزادی جو ہم نے 250-200 سال کی قربانیوں کے بعد اور جدوجہد کے بعد حاصل کی ہے، اس کو قربان نہیں کر سکتے۔ یہ موو یونیسکو کی فیل ہو گئی، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جانے کے باوجود اس موو کے یہ مسئلہ تو موجود ہے کہ ڈیولپ سوسائٹیز کا کلچر ساری دنیا میں پھیلتا ہے، ان کا طرز زندگی اپناتے ہیں لوگ، ان کے سوچ اپناتے ہیں، اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں بہت سی نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس پہ کس طرح قابو پایا جائے اور کس طرح اس سے نجات حاصل کی جائے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر سوسائٹی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا اپنا میس میڈیا اتنا ڈیولپ ہو کہ وہ مقابلہ کر سکے، یا مقابلے میں اپنا دوسرا پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ پاکستان میں اس سلسلے میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ پاکستان کا آفیشیل چینل بھی اب دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پی ٹی وی، دنیا کے 55-56 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کے بہت سے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ بھی باہر کے ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں اور کافی مقبول بھی ہیں۔ اخبارات کی ویب سائٹس بھی بن گئی ہیں، وہ بھی کمپیوٹر پہ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی خبر صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتی، پاکستان کی خبر وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو وہ باہر بھی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اخبار میں ایک خبر آئی تھی گزشتہ دنوں
کہ ساؤتھ پول پہ ایک ایکسپیڈیشن گئی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کے کسی ریلیجس لیڈر کا بیان پڑھا ہے اپنی کمپیوٹر پہ، ویب سائٹ پہ، اور اس پہ انہوں نے اپنے ریئیکشن کا اظہار کیا. تو اگر ساؤتھ پول پہ گئی ہوئی ایکسپیڈیشن تک بھی بات پاکستان کی ایک کسی مسجد میں یا ریلیجس درسگاہ میں کی ہوئی پہنچ سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ واقعی بہت چھوٹی ہو گئی ہے، اور اس میں امیج بہت اہمیت رکھتا ہے، کسی قوم کا، کسی شخص کا، کسی ملک کا، اور میڈیا جو ہے وہ امیج بنا بھی سکتا ہے اور امیج بگاڑ بھی سکتا ہے. اس پہ غور کیجئے، میڈیا کے اثرات پہ، میڈیا کی کنٹریبیوشن پہ، اور میڈیا کی پاور پہ، کہ کتنی پاور ہے میڈیا میں موجودہ دور میں، جدید دور میں، کہ وہ قوموں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اور وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، پازیٹو کنٹریبیوشن کے لیے اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے. مجھے امید ہے آپ اس پہ غور کریں گے اور کسی اچھے نتیجے پہ پہنچیں گے.